الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب كسر الصليب وقتل الخنزير. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب. ان کو عبداللہ سے کہو کہ اس نمبر دوسرے نمبر پہ فون کرے جو نمبر میرا ہے نہیں ایک اس پہ آپ لوگ کال کرتے تھے اس والے نمبر پہ نہیں. تو فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد. باب ہے باب کسر الصلیب وقتل الخنزیر، صلیب کے توڑنے اور اسی طرح سے خنزیر کے قتل کرنے کا بیان. کسر الصلیب وقتل الخنزیر، صلیب کو توڑنے کا کیا حکم ہے، اسی طرح خنزیر کو قتل کرنے کا کیا حکم ہے، آگے بتائیں گے مسئلہ. یہاں پر حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ پر بیان کیے ہیں، کہتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ، علی بن عبداللہ بن جعفر المدینی البصری. امام بخاری رحمہ اللہ کے مشہور شیخ ہیں علی بن المدینی، جن کو علی بن مدینی کہتے ہیں. علی بن عبداللہ بن جعفر المدینی ہے، ابن المدینی کے نام سے مشہور ہیں. علل کے امام ہیں، احادیث کے علل کے بہت بڑے امام ہیں. انہی کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا مستصغرت نفسی بین یدی احد الا علی بن المدینی، کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا محسوس نہیں کیا سوائے علی بن المدینی کے. بتایا تھا ہاں علی بن مدینی تو ہی امام بخاری کے شیخ ہیں. تو جب امام بخاری کی اس بات کو ان سے ذکر کیا گیا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کہا، امام بخاری کا ایک قول سے ذکر کیا گیا ان سے کہ آپ کے بارے میں امام بخاری ایسا فرماتے ہیں، تو کیا کہا دعوا هذا فإن محمد بن اسماعیل لم يرى مثل نفسه. قال حدثنا سفیان، مراد سفیان ابن عیینہ ہے. قال حدثنا الزہری یعنی محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری. قال اخبرنی سعید بن المسیب، سعید بن المسیب مشہور تابعی ہیں، جانتے ہیں، مشہور کبار تابعین میں سے ہیں. ان کو افضل التابعین کہا گیا ہے. بہت سارے علماء نے ان کو افضل التابعین کہا ہے. اسی طرح سے خیر التابعین اویس القرنی ہیں، حدیث میں آیا ہوا ہے کہ خیر التابعین اویس القرنی. اویس قرنی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین خیر التابعین کہا کہ تابعین میں سب سے بہتر تابعی اویس قرنی ہے. تو یہاں پر ایک فائدے کی بات یہ کہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کو علماء نے افضل التابعین کہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ امام ابن حنبل اور بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے ان کو افضل التابعین قرار دیا ہے کہ تمام تابعین میں سب سے افضل تابعی سعید بن المسیب ہیں. تو پھر اللہ کے رسول نے اویس قرنی کو خیر التابعین کہا ہے، تو کون سب سے افضل ہیں؟ تو حدیث کی روشنی میں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ سب سے بہترین تابعی، سب سے خیر التابعین یا سب سے افضل تابعی کون ہے؟ اویس قرنی ہے. لیکن علماء نے جو کہا ہے سعید بن المسیب کو افضل تابعی، یہ علم و فضل کے لحاظ سے ہے، علم ورع کے تعلق سے، یعنی علم کے لحاظ سے جس طرح سے انہوں نے حدیث کو روایت کیا، حدیث کی خدمت کی ہے، تو اس لحاظ سے یہ کیا ہے، یہ ہے. اور لیکن خیریت میں، ٹھیک ہے، خیریت میں اور افضلیت میں سعید بن المسیب ہے. لیکن علم اور ان سب چیزوں کے تعلق سے کون بہتر ہیں؟ افضل التابعین گویا کہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ. انه سمع ابا هريره رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم. لا تقوم الساعة یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی، ساعہ سے مراد قیامت ہے جانتے ہیں. حتى ينزل فيكم یعنی في هذه الامه، یہاں تک کہ تمہارے مابین، تمہارے درمیان اتریں گے ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام. دونوں ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس امت میں، فیکم یعنی امت محمدیہ میں، تمہارے درمیان، تمہارے مابین عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. حکمن یہ اور مقسطن یہ حال واقع، حکمن اس حال میں کیا ہوں گے، یعنی وہ حاکم ہوں گے، مقسطن عادل ہوں گے، عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے. اقسطا کے معنی ہوتا ہے
عدل کرنا, اور قسطا کے معنی اس کے خلاف کرنا, ہاں اس کے خلاف کرنا ظلم کرنا. تو قسطا یعنی قاسط کے معنی ہوتا ہے ظالم, اور مقسط کے معنی عادل. اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. تو عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمان سے, دنیا میں آئیں گے اس حال میں کہ وہ حاکم ہوں گے, یعنی اللہ رب العالمین ان کو حکومت عطا کرے گا اس دنیا کے اندر, اور مقسط ہوں گے, عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے. فیکسر الصلیبا, فا یہاں پر جو ہے یہ فا اس کو تفسیریہ کہا جاتا ہے. فا تفصیلیہ, تفصیل بیان کرنے کے لیے, تفسیر کے لیے لایا جاتا ہے. تو اسی کے تفسیر یعنی حکمن مقسطن ہوں گے. اسی کا تقاضا کیا ہوگا, یکسر الصلیب, صلیب کو توڑیں گے. صلیب کسے کہتے ہیں؟ ہاں شیخ سراج, کسے کہتے ہیں صلیب؟ ہاں جو پلس کا نشان یعنی لکڑی وغیرہ کو جو بناتے ہیں, ٹھیک ہے, دیوار وغیرہ پہ یا گلے وغیرہ میں لٹکاتے ہیں, تو کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ یہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح سے لکڑی پر سولی دی گئی تھی. یعنی اسی طرح سے ان کو جو نشان بناتے ہیں لکڑی وغیرہ کا, یا دیوار پہ کہیں بھی اس طرح سے, یا لکڑی وغیرہ گلے میں لٹکائے رہتے ہیں, یا اپنے عبادت گاہوں میں اس طرح سے صلیب کا نشان بنائے رہتے ہیں. تو اس سے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی دے دی تھی, اسی طرح سے لکڑی پر ان کو سولی دیا گیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جب اتریں گے, قرب قیامت میں جب آئیں گے, تو صلیب کو توڑ دیں گے. اور ان کا توڑنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ عیسائی جس صلیب کی تعظیم کرتے ہیں اور جو ان کا عقیدہ تھا کیا ہے, وہ باطل ہے. وہ ان کا عقیدہ اور وہ گویا کہ باطل پر اب تک قائم تھے, تو توڑ کر کے اس چیز کو وہ ثابت کریں گے کہ یہ عقیدہ ان کا باطل ہے. فیکسر الصلیب, صلیب کو توڑیں گے. ویقتل الخنزیر, اور خنزیر کو قتل کریں گے. دنیا میں خنزیر کو قتل کر دیں گے. یہ بھی کیونکہ یہ بھی عیسائیوں کے ہاں انہوں نے خنزیر کو کیا ہے, حلال کر لیا ہے, حلال سمجھتے انہوں, جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حرام کیا ہے. تو خنزیر کو قتل کریں گے. یہ بھی ان کے مذہب کی اس سے کیا ہوگی, تردید ہوگی. وَيَدَعَ الْجِزْيَةَ, اور جزیہ کو ترک کر دیں گے. وَضَعَ يَدَعُ کے معنی کیا ہوتا ہے, رکھ دینا, چھوڑ دینا مراد یہاں پر. تو مراد یہاں پر کیا ہے, رد کر دیں گے, یعنی جزیہ کو چھوڑ دیں گے, جزیہ قبول نہیں کریں گے. اور جزیہ کہتے ہیں اسلامی حکومت, جیسے کوئی اور مذہب کے معنی, جیسے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا مشرکین ہیں, ان سے جنگ ہوتی ہے. اسلام کا بھی جو حکم ہے کہ کیا انہیں ہم اسلام کی دعوت دیں گے, اسلام کی دعوت, یا تو اسلام کو قبول کریں وہ, اور اگر اسلام نہیں قبول کرتے ہیں تو اگر صلح کرتے ہیں تو ان سے صلح کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس وقت یعنی اسلامی حکومت کے ماتحت وہاں وہ لوگ رہیں گے, اور اس کے بدلے میں چونکہ اسلامی حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت کرے گی, تو اس کے بدلے میں ان کو کیا ہے, ٹیکس دینا ہوگا, جزیہ دینا, جس کو جزیہ کہا جاتا ہے, سالانہ جو اسلامی حکومت جو مقرر کرے گی وہ دینا ہوگا. تو اسی جزیہ کو یعنی اسی مال کو کیا کہا جاتا ہے, جزیہ کہا جاتا ہے, جو وہ لوگ جو اسلامی حکومت کو ادا کرتے ہیں اپنی جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں, اور وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے, ٹھیک ہے. تو اسی کو جزیہ کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو جزیہ کو قبول نہیں کریں گے, یعنی کیا ہوگا, صرف یا تو اسلام قبول کریں یا پھر قتال, یا اسلام قبول کریں یا پھر قتال کے لیے تیار ہیں. ابھی کیا ہے, ابھی حکم کیا ہے کہ ہم دعوت دیں گے اسلام کی, ٹھیک ہے, مشرکین کو یا کفار کو یا یہود و نصارہ کو ہم اسلام کی دعوت دیں گے. اگر قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ان سے قتال کریں گے. اور قتال اگر وہ صلح کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جزیہ دے کر کے صلح کر لیتے ہیں, تو پھر ان سے جزیہ کو قبول کیا جائے گا اور وہ اسلامی حکومت کے ماتحت رہیں گے, ٹھیک ہے. ہاں اگر جزیہ دینے سے انکار کریں گے تو پھر ان سے قتال کیا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ جزیہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام یا تو اسلام قبول کیجئے یا پھر قتال,
दो ही सूरत, यानी कत्ल या तो फिर इस्लाम कबूल कीजिए। वयफीद अलमालु, और माल की कसरत हो जाए। यफीदा ने फादा यफीद ने कसुरा के माने नहीं, कसुर अलमाल, और माल बहुत ज्यादा हो जाएगा। हत्ता ला यक़बलहु अहदुन, यहाँ तक कि कोई भी शख्स उसे कबूल नहीं करेगा। यानी कोई आदमी सदका देने के लिए जाएगा या सदका खैरात इस तरह से लोगों में तकसीम करना चाहेगा, आदमी के पास लेकर के पहुंचेगा तो आदमी कोई उसको लेने के लिए तैयार, कोई कबूल नहीं करेगा माल को। और इसकी वजह क्या है? यानी एक तो माल की कसरत जैसा कि है, वयफीद अलमाल, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन माल के अंदर बरकतें अता करेगा। इसी तरह से ज़मीन से ख़जाने ज़ाहिर हो जाएंगे क़ुर्ब क़यामत में, तो माल की कसरत होगी। दूसरी वजह क्या होगी? लोग कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि सबके पास माल है, तो आदमी क्यों माल कबूल करेगा, क्यों लेगा? दूसरी वजह यह होगी कि यानी ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद इसी तरह से दज्जाल का ज़ुहूर और बड़ी बड़ी निशानियाँ इस तरह से क़यामत की ज़ाहिर होंगी, तो क्या है, इसकी वजह से लोग, अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो क़यामत के डर से या अब क़यामत कायम होने वाली, तो इस वजह से माल को लेकर के क्या करेंगे? कोई माल को कबूल ही नहीं करेगा। तो ये सब असबाब होंगे जिसकी वजह से लोग माल को कबूल नहीं करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ है कि फ़यक्सिर सलीब, हाँ, वयदअल जिज़ियता, ईसा अलैहिस्सलाम जिज़िया को तर्क कर देंगे, जिज़िया कबूल नहीं करेंगे। यानी या तो इस्लाम कबूल कीजिए या फिर कत्ल है, क़िताल, यानी उनसे जंग किया जाएगा और जंग में कत्ल किए जाएंगे। तो यहाँ पर एक सवाल यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब क़ुर्ब क़यामत में आएंगे तो वो शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, अपने दीन के मुताबिक नहीं, वो शरीयत मुहम्मदिया के ताबे होंगे। और हमारी शरीयत में है कि उनसे जिज़िया को कबूल किया जाएगा। अगर वो सुलह करते हैं तो उनसे जिज़िया को कबूल किया जाएगा और उनको इस्लामी हुकूमत के मातहत रहने दिया जाएगा जब तक वो जिज़िया देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम इसको बदल देंगे तो गोया कि कहाँ इस्लामी शरीयत के मुताबिक फैसला हुआ उनका? हाँ मशाइख, है कि नहीं इश्काल ये? हाँ, यानी दीन मुहम्मदी जो इस्लाम अभी जो है शरीयत मुहम्मदिया, उसके मुताबिक कहाँ उनका फैसला होगा? जिज़िया को तो वो ख़त्म कर दे रहे हैं, जबकि हमारी शरीयत में है कि हम उनसे जिज़िया कबूल करेंगे। अगर जिज़िया देते हैं जब तक, तब तो उनसे क़िताल नहीं किया जाएगा, उनको उनके दीन पर बाकी रखा जाएगा। हाँ, जिज़िया नहीं दे, हाँ, तो इसका जवाब ये है कि ये जिज़िया का जो हुक्म है वो कब तक के लिए है? ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल तक के लिए है। जब तक ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल नहीं होंगे उस वक्त तक इनसे जिज़िया कबूल किया जाएगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो उसके बाद जिज़िया का हुक्म गोया कि ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर इश्काल ये है कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम इस हुक्म को मनसूख कर देंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को मनसूख कर देंगे? तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि ये इस हुक्म को ईसा अलैहिस्सलाम मनसूख करेंगे, बल्कि इस हुक्म को मनसूख करने वाले कौन है? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद आपने हमें बता दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो इस तरह से फैसला करेंगे, यानी जिज़िया को कबूल नहीं करेंगे। तो नासिख कौन हुए? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हमें बता दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम, तो लिहाजा यहाँ पर कोई इश्काल नहीं है। अब बात करते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को किताबुल मज़ालिम में क्यों लाए हैं? क्या ताल्लुक़ है इसका किताबुल मज़ालिम से? सलीब को तोड़ना, इसी तरह से खिंजीर को कत्ल करना। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को इस बाब में ला करके बताना चाहते हैं कि अन्न मन कसरा सलीबन औ क़त्ल खिंजीरन ला यज़मनु लिअन्नहु फ़अल मअमूरन बिही, कि अगर कोई शख्स सलीब को तोड़, कोई मुसलमान सलीब को तोड़ देता है या खिंजीर को कत्ल कर देता है तो वो उसका जामिन नहीं होगा, उसका जामिन नहीं होगा, यानी उस पर उस गरामा या उसको उसका जुर्माना
نہیں ادا کرنا ہوگا کیونکہ اس نے مأمور بھی کام کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے تو گویا کہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس کا محل کیا ہے؟ ایسے نہیں کہ ہر کسی کا صلیب توڑ سکتے ہیں، ہر کسی یعنی جانور کو قتل کر سکتے ہیں. اس کا محل یہ ہے کہ محاربین کے ساتھ، جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے، یا ایسے ذمی جن کے ساتھ اسلام کا معاہدہ ہے، ایسا ذمی شخص جو کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا نہ کرتا ہو، یعنی جزیہ نہ دیتا ہو، جو معاہدہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ اس کو، تو گویا کہ وہ بھی کیا ہے؟ محارب ہے. تو محاربین کے ساتھ اگر کوئی حربی ہے جن کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے، یا ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا اگر کوئی شخص خنزیر کو قتل کر دیتا ہے یا صلیب کو توڑ دیتا ہے تو وہ ضامن نہیں ہوگا. ہاں لیکن جن کے ساتھ معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے اگر وہ کوئی مسلم یا کوئی بھی شخص توڑ دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ کہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا، ظالم ہوگا ایسی صورت میں، اور اس کا قتل کرنا جائز یا توڑنا جائز نہیں ہوگا اور اس کا ضامن ہوگا. واضح ہے یہاں تک مسئلہ مشائخ؟ باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر او تخرق الزقاق. وقت ہے ابھی کچھ، لیکن رہنے دیتے ہیں، باب کل شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.